حاضرین مجلس، بانیان مجلس، بزرگ علماء، عزادار، نوح خان جو دنیا سے گزر گئے، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد۔ ہمارے پاکستانی مومنین تو جانتے ہیں کہ آخری مجلس ہم پڑھتے تھے پنجابی کلم میں، رات کو 1 بجے شروع ہوتی تھی۔ ہاں انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جتنی دیر سے مجلس ہو اس کی قبولیت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدھی رات کا وقت خدا کہتا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی آ کے اگر مجھ سے مانگے تو میں اس کو رد نہیں کرتا۔ کل ویسے بھی انشاءاللہ بعض کے لیے چھٹی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات الحمد للہ کما هو اہل الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وشفیع المذنبین وخاتم النبیین نبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا
حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پر محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بچوں کو الگ الگ کر کے بٹھائیں، ہم بات کریں گے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقیت اللہ حضرت امام زمانہ کا لقب ہے. جسے ابھی تک اللہ نے باقی رکھا ہے. بقیت اللہ یہ قرآن کی آیت ہے. خیر لکم یعنی امام زمانہ کا وجود تمہارے لیے خیر ہے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. معزز سامعین، آج ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمیں عملی بھی کچھ کرنا ہے، پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہے تاکہ امام کا جلد ظہور ہو جائے. پہلی مجلس میں نے کہا تھا دنیا میں شیعہ کتنے 400 ملین اور دوسری مخلوق کتنی ہے 7 بلین. امام کا جو انقلاب ہے پوری دنیا کے لیے ہوگا. ایک ملک میں انقلاب لانے کے لیے کتنی قربانی کی ضرورت ہے. ایران میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں آپ نے انقلاب لانا ہے کہ گھر گھر میں علی ولی اللہ ہوگا. کوئی آسان کام نہیں ہے. پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا. تو اسی لیے آپ جہاں بھی دنیا میں ہو، 2 فارمولہ آپ کو دیتا ہوں. اگر واقعاً آپ چاہتے امام کا جلد ظہور ہو، ہر شیعہ 20 لوگوں کو شیعہ بنا دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. دلیل ہمارے پاس ہے، برہان ہمارے پاس ہے، منطق ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے، ہر چیز ہے. تو کتنے بن جائیں گے؟ 8 بلین بن جائیں گے. 400 کو 20 سے ضرب کریں. اگر کسی کو شیعہ کرنا نہیں آتا تو 20 بچے پیدا کر لو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کہتے ہیں جی بولا نہیں، مشکل کام ہے. ہمارے یوسف نفسی صاحب جو ہیں وہ 18 بھائی ہیں، خود ان کے 20 سے زیادہ بچے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. تو جمعیت بڑھے گی اور دشمن ہمیں مار رہا، ہمیں ذبح کر رہا. ہمارے پاس ہر چیز کا دلیل ہے. ہمارا کوئی عقیدہ قرآن کے علاوہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہم وسیلے کو مانتے، یہ شرک ہے. یا مناظرہ دیکھ لیجیے گا، یہ ذاکر نائک جو بہت مشہور ہے انڈیا والا، اس کا سالہ شیعہ ہے عمران رسول، اس کا ٹی وی بھی ہے. تو تقریباً 8 سال پہلے انہوں نے فون کیا عمران رسول نے. اس کی بیوی ذاکر نائک کی بہن ہے، سلوہ نام، کہ ذاکر نائک نے اسے بلایا، پورے خاندان کو بلایا، کہا میں نے تحقیق کی ہے اور ثابت کر لیا ہے میں نے کہ شیعہ کافر ہے، تو تو مسلمان ہو جا. صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک بہن کو بٹھا. وہ تو مناظر نہیں تھی نہ عالم تھی. کہ بھائی میرے پاس تو علم نہیں ہے، تم تو عالم ہو، میں اپنے عالم کو لے آؤں پھر مناظرہ ہو جائے، پتہ چلے کون حق ہے. نے کہا ہاں آیت اللہ سیستانی کو لے آؤ، چھوٹے موٹے عالم کو نہیں لے آؤ، میں اس سے مناظرہ کروں گا. اتنا گھمنڈ تھا. میں بھی مسافری میں تھا،
تو عمران رسول نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو میرا بیٹا تھا چھوٹا اس زمانے میں، علی رضا 18 سال کا. میں نے کہا پہلے اس سے مناظرہ کر لیں. تو مناظرہ یہ طے پایا کہ اس کی بہن کو وہ ای میل کرے گا جو اس کے اعتراضات ہیں، اور صرف قرآن سے اور صحاح سے جو اہل سنت کی، بخاری، یہ ترمذی، ساری کتابیں، مسلم وغیرہ، اس سے ہوگا. اس نے 7 سوال کیے کہ شیعہ جو ہے کافر ہے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ شیعہ شفاعت کو مانتے ہیں اہل بیت کی، اور جو شفاعت کو مانے وہ کافر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب پوری کتاب ایمیزون پر آپ دیکھ لیں، ڈیبیٹ بٹوین ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ علی رضا. تو انہوں نے 7 سوال کیے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ شفاعت کو آپ مانتے ہیں، آپ کافر ہیں. ہمارے بچے نے قرآن سے، انہی کی صحاحت سے ثابت کر کے بھیجا، اور پھر ہمارے بیٹے نے اس سے 7 سوالات کیے. تو اس نے چالاکی یہ کی کہ اپنے سیکریٹری کے ذریعے سے ای میل بھیجا بہن کو کہ میں صرف کرسچینٹی اور اسلام کا ماہر ہوں، مجھے فرقوں کا پتہ نہیں. پہلے کہہ رہا تھا سیستانی سے مناظرہ کرنا ہے. سر ہاتھ پڑے محمد و آل محمد. اس کے بعد ہمارے بیٹے نے 15 سوال کیے اس سے کہ پہلے تو سنی تھا، اب تو وہابی ہو گیا ہے، تو وہابی کے اعتبار سے ان کا جواب دے دے. پھر وہی جواب آ گیا کہ ہم صرف عیسائیت اور اسلام جانتے ہیں، باقی فرقوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہار جائے گا وہ مذہب تبدیل کرے گا. مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی دوسری بہن جو مذہب اہل بیت کے اور قریب آ گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو شفاعت کے منکر ہیں وہ تو قرآن کے منکر ہیں. خدا قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں جو اکثر لوگوں کو یاد ہے فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جنہیں اللہ اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل جنہیں اللہ اجازت دے دے وہ شفاعت. بہت ساری آیتیں شفاعت کی. تو عزیزان گرامی، پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں خدا سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، خدا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. آپ کہتے ہیں خدا مجھے بیٹا دے دے علی کے صدقے میں، یہ شرک ہے. کیوں واسطہ دیتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. خدا سے ڈائریکٹ مانگیں، آپ پنجتن کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ اہل بیت کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ قرآن سے پوچھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہم خدا تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں؟ اگر خدا تک ڈائریکٹ پہنچے تو خدا 1,24,000 نبیوں کو نہ بھیجتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند عالم خود قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اہل بیت فرماتے کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں. خود حدیث اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی دعا مانگنے کے لیے آتا تھا، بیمار آتا تھا، حاجت مند آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، مولا میرے لیے دعا کرے، تو رسول خدا کی دعا کا ایک ہی انداز تھا. ہاتھ اٹھاتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا اس بندے پر رحم کر علی کے صدقے میں. بیمار آیا دعا یہی اللہم ارحم علی فلان بحق علی. مسافر آیا دعا یہی اللہم ارحم علی فلان بحق علی. تو 2 بیٹھے تھے دربار پیغمبر میں، 2 بیٹے تھے جو دل سے نہ نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے. دیکھیے یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی دربار میں بیٹھنے والے سب مومن نہ تھے. اگر مومن ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوتا.
کچھ مومن تھے کچھ منافق تھے. تو یہ ہم پر تہمت ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. اصحاب کے تو قدموں کی خاک ہم آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. جو منافق تھے ہم انہیں نہیں مانتے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو منافق بیٹھے تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، جب بھی کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو نبی پاک علی کا واسطہ دیتے، کبھی تو ہمارا بھی نام آنا چاہیے تھا. دوسرے ذرا زیادہ عقل مند تھے، اس نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، جب علی بیمار ہوں گے تو ہم ہی کام آئیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور عجب اتفاق، یا اللہ انہیں بتانا چاہتا تھا مولا علی مریض ہو گئے، آ گئے اللہ کے رسول کے پاس دعا کے لیے. اور یہ بھی عجب اتفاق کہ نبی پاک کے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا. اب بڑے خوش ہیں مولا علی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا مانگے. یہ دوسرے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اب تو کوئی ہے نہیں، یا دعا میں تیرا نام یا میرا نام، آج ہماری قسمت کھلے گی. اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ان کے کان کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی. پنجابی کے لیے بلا نعرہ ہے، وہ ہم ایسے نعرے لگاتے تھے آدھی رات کو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم ارحم علی علی بحق علی. اے خدا علی پہ رحم کر دے علی کے صدقے میں. اب جو دلوں میں بغض تھا وہ زبان پر آیا. دونوں کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول یہ کہاں کا انصاف ہے، کوئی دوسرا بیمار ہو تب بھی دعا میں علی کا نام. آج تو علی خود بیمار ہے تب بھی دعا میں علی کا نام. یہ سننا تھا. رسول خدا کے چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں ہوئے. فرمایا تم علی کی بات کرتے ہو، میں جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تب بھی علی کا واسطہ دے کے دعا. وہی مولا علی فرماتے ہیں جب بھی مولا مسجد میں آتے تھے ایک فریاد بلند کرتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے، جو غفلت میں ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو قبر کو بلا چکے، جو برزخ کو بلا چکے، آخرت کو. مولا آہ ٹھنڈی لیتے تھے، کہتے لمبا سفر ہے برزخ کا، لمبا سفر. مولا کتنا؟ 1 ملین سال سفر ہے، 10 لاکھ سال کا سفر ہے، مگر سامان سفر تم نے جمع نہیں کیا. اللہ، پاکستان سے ہندوستان سے بڑا گزگر آتے ہیں، دیکھیے سامان سفر تیار ہوتا. آخرت کا سفر 10 لاکھ سال. مولا علی کہتے ہیں 10 لاکھ کا سفر ہے. اے بندے تو نے سامان سفر تیار نہیں کیا. اصل جو عقل مند وہ ہے کہ دیکھے کہ میں کہاں ہوں، کس پوزیشن میں ہوں، اور یہاں میں سب سے بہترین کام کیا کر سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مثلا آپ دیکھیے یہاں غربت ہے، فقر ہے، مصیبتیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، مگر اگر مثبت پازیٹو سوچیں تو دوسری بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. مثلا ہم انگلینڈ میں صدقہ سال بھر رکھے رہتے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہے. صدقہ گھر میں رکھنے کا تو فائدہ نہیں، جب جائے تو فائدہ ہوتا ہے. 70 بلاؤں سے کام ہوتا ہے، کوئی فقیر نہیں ہوتا. یہ یورپ میں، یہ امریکہ میں.
اور جو فقیر ہوتے ہیں وہ بھی شراب کے لیے فقیر ہوتے ہیں. سلمان پڑھے محمد. تو آپ دیکھیں اس ملک میں اس طرح کے نیک کام کرنے کے لیے آپ کا کتنا اچھا موقع ہے, کتنی غربت ہے. اور آج سنیے, یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء, مجتہدین, محققین سب کا. دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں, مگر ہر انسان چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے, مجھے جلدی پہنچ جائے. تو فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے, سب سے جلدی پہنچنے والا ایک ہے اہل بیت کے دامن میں ہاتھ. یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ, اہل بیت کے دامن کو پکڑے. توسل, جس بلند مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں توسل کے ذریعے سے. توسل کیا؟ ہر روز دعائیں توسل پڑھ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. رزق کہاں سے آتا ہے, عزت کہاں سے آتی ہے, مشکلات کیسے حل ہوتی. ہر دن دعائیں, توسل نہیں, ہر دن نمازیں. امام حسین کو ہدیہ کر زیارت عاشورہ ہر دن پڑھ کے دیکھیں, قسمت بدل جائے گی, تقدیر بدل گی. یہاں دنیا میں موزے ہیں, پورے گھنٹے کی مجلس اگر یہ موزے بیان کروں زیارت عاشورہ کے کیا معجزات. نجف میں کہتے ہیں ہر گھر سے جنازہ نکلا, وبا آئی تھی, ایک گھر سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو لوگوں نے کہا بھائی کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے, دعا ہے, بتاؤ ہمیں بھی. کہا نہیں کوئی دوا نہیں. تو پھر کرتے کیا ہو؟ کہ ہم صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے ہیں. اس زمانے کے مجتہد نے واجب کر دیا, کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے. کشیوں پہ واجب ہے جب تک یہ وبا ہے صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کریں. اس کا نتیجہ یہ وبا سامرا میں پہنچی, سنی ہزاروں مر گئے, شیعہ کوئی نہیں مرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ مجتہد کا حکم تھا اور شیعوں نے کہا. لہذا معجزات ہے توسل کے. اس سے بھی بڑھ کر آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہوگا, ایک ولی خدا تھے امام زمانہ کی زیارت ہوئی, 40 لوگوں نے دیکھا, مسجد سہلا میں نور چمکا. آیت اللہ بہجت بات کر رہے تھے امام سے. امام خمینی نے مجلس سے خبرگان میں سارے مجتہد ہوتے ہیں, ان سے کہا جاؤ جا کے آیت اللہ بہجت سے درس لو. مجتہدوں سے کہا. یہ مجتہد گئے, آیت اللہ بہجت نے قبول نہیں کیا, شاگردی میں قبول نہیں کیا مجتہدین کو. تو وہاں کی شکایت کی خمینی کا زمانہ تھا, کیا ہم گئے ہمیں قبول. تو کیا جواب دیا؟ کہا یہ ولی خدا ہیں, اتنی مرتبہ جاؤ, اتنی مرتبہ جاؤ کہ تمہیں قبول کر لیں. ولی خدا وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے استاد کو, آیت اللہ سید علی قاضی. جب بھی نجف میں جائیں تو ان کی زیارت ضرور کریں, ان کی قبر سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. وادی سلام میں ان کی قبر ہے. سید علی قاضی رحمۃ اللہ استاد تھے. ان کے بھی وہ تفسیر المیزان, جو اس سے بہترین کوئی تفسیر نہیں ہے دنیا میں, وہ کہتے تفسیر میری نہیں ہے, محمد سن تبادل سید علی قاضی کے درست میں نے لکھے تو چھاپ دی. تو آیت اللہ بہجت اپنے استاد کو دیکھتے ہیں خواب میں, جنت میں ہے, اعلیٰ مقام ہے, یہ برزخی جنت. تو کہتے ہیں استاد کوئی اب تمنا ہے, اب تو آپ ماشاءاللہ جنت میں پہنچ گئے, اتنے اعلیٰ مقام. کہاں بیٹے بہجت ایک تمنا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کروں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اتنا بلند مقام ہے زیارت عاشورہ پڑھنے والے کا. کہا یہاں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہر دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں جنت میں ان کا مقام کتنا بلند ہے. توسل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. دعائے توسل پڑھیں, زیارت وارثہ پڑھیں. توسل آپ کی زندگی میں ضروری ہے, ہر دن توسل کریں. یہ ہزاروں سالوں کا سفر ایک سال میں طے کر لیں گے. دیکھیے ایک دن پڑھ کے چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل معصوم فرماتے کرو تو کم سے کم 1 سال جاری رکھو, بیچ میں ناغا نہ آئے, پھر اس کا نور نکلے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ثواب تو ملے گا، ایک مرتبہ بھی پڑھ لے ثواب ملے گا، مگر جو نور ہے، جو فیض ہے، جو کرامت ہے نہیں ملے گی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ مثلا ہم دیکھیں، اب زمین کھود رہے پانی کے لیے، پانی ہے 100 فیٹ پر، آپ نے 80 تک گئے اور تھک گئے تو پانی تو نہیں ملے گا۔ جب 100 فیٹ پہ جائیں گے تو پانی ہے، 90 تک گئے 10 فیٹ نہیں تو بھی پانی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی عمل، اس کا نتیجہ اگر دیکھتے ہیں کہ برکتیں نازل ہو، رزق ہو، بیماری دور ہو، اہل بیت فرماتے کم سے کم 1 سال تک جاری رکھو تاکہ وہ عادت تمہارے وجود کا حصہ بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے کہ 100 سال کا سفر 1 سال میں کر لیں۔ ایک ہے توسل۔ توسل کے بعد سارے علماء متفق کہتے ہیں جو چیز آپ کو شارٹ کٹ فوری خدا تک پہنچا دے گی، اہل بیت تک پہنچا دے گی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وہ ہے فقراء و مظلومین کی مدد کرنا۔ دیکھیں مولا علی رات کے 4 حصے میں گزارتے تھے نا، ایک حصہ عبادت میں اور جتنا حصہ نماز میں گزارتے تھے اتنا حصہ یتیموں کے گھروں میں کھانا پہنچانے میں گزارتے تھے۔ یہ سفر جو ہے لمبا، 100 سال کا سفر 1 سال میں ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سید علی قاضی کا نام سنا، ان کے استاد تھے آیت اللہ حسین قلی رحمت اللہ علیہ۔ سید علی قاضی جیسے 300 ان کے شاگرد ہیں پوری دنیا میں۔ کربلا جا رہے تھے، نجف سے شاگردوں کے ساتھ کربلا جا رہے تھے، تو ایک سید شاگرد تھا، وہ رہ گیا، وہ بیچ میں دریا تھا، اس کو کشتی نہیں ملی، رہ گیا۔ اب یہ سب شاگرد ہیں مولا حسین کے ذریعے کا طواف کر، تو آیت اللہ حسین قلی جس نے 300 اولیاء خدا کی تربیت کی، اس میں ایک سید علی قاضی تھا، طواف ہو رہا ہے امام حسین کی ذریعے کا، اس سید کا نام لے رہے ہیں، مرحبا سید۔ سید ہے نہیں، زیارت میں آیا نہیں ہے، مرحبا سید، تو نے 1 رات میں 40 سال کا سفر طے کر لیا۔ اب شاگرد سمجھتے تھے کہ ہمارا استاد کوئی جملہ فضول نہیں کہتا ہے، کیا ہوا ہے؟ اب دیر سے 1 دن دیر کے بعد وہ سید پہنچا، سب شاگرد نے کہا بھائی بتاؤ، ہم زیارت کر رہے تھے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی تھی، تعریف آپ کی ہو رہی تھی، آپ تو لیٹ ہو گئے، تو آپ نے 1 رات میں کیسے 40 سال کا سفر کیا؟ کہ مجھے کشتی نہیں ملی تو میں رہ گیا، پھر رات کو کشتی ملی، اس میں بہت رش تھا، تو مجھے جگہ تھوڑی سی ملی، اور میرے ساتھ ایک مچھلیاں پکڑنے والا آدمی تھا، تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی، وہ تو بیچارے عادی ہو جاتے، میرا سر پھٹ رہا تھا، اب کیا کروں، کہیں اور جگہ نہیں تھی، اور اس پہ اور مصیبت، اس کو نیند آ گئی، وہ میری گود میں گر گیا۔ اب پہلے تو میں نے کہا بھائی اس کو اٹھاؤں، پہلے تو بدبو سے میرا سر پھٹا رہا ہے، پھر تو میری گود میں آ گئی، لیکن استاد کا جملہ آیا کہ مخلوق خدا پہ رحم کر تاکہ خدا تجھ پہ رحم کرے۔ یہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، بیچارہ مزدوری کیا ہوا ہے، اب میں نے وہ ماں کی طرح جیسے بچے کو گود، مجھے نیند بڑی آ رہی تھی مگر میں نہ سو سکا، نہ فقط نہیں سو سکا، سر پھٹا جا رہا تھا بدبو سے کہ میں مچھلی پکڑنے والا تو نہیں تھا، مگر میں پوری رات جاگتا رہا، اس کو میں نے آرام دیا، خود تکلیف برداشت کی، اسی لیے استاد نے کہا کہ تو نے 1 رات میں 40 سال کا سفر طے کر لیا۔ صلوات پڑھے محمد فرمائیے عزیز، مخلوق خدا کی خدمت یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ آپ کا سفر 40 سال کا ہو، وہ 1 سال میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ بتاؤں، نجف کا ہے، ایک شاگرد تھا، پڑھتا تھا استاد سے علم اہل بیت، تو ایک دن کچھ مولا حسین کے زوار آ گئے، قریب پیسہ نہیں کہ مسافر خانے پہ کمرہ لیں، اس کے دل میں آیا آج ان کی خدمت کرو۔ اب اس کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا، 2 آدمی کی جگہ،
7 آدمی کو 8 آدمی کو جگہ دی تھی، کھانا کھلایا، مہمان بنا کہ غریب ہے بیچارے، پیدل سفر کر کے آئے، ایسا نہیں ہے کہ ہوٹل میں رہے، اب سو گئے، اب 2 آدمی کی جگہ تھی، 8 آدمی سو گئے، تو آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی کہ ایک زوار کے موٹے موٹے پاؤں اس کے سینے پہ منہ پہ لگ رہے۔ یہ نفس جو ہمارا ہے نا، اس کو تو عیاشی چاہیے، اس کو تو آرام چاہیے، اس کو نیک کام تھوڑی پسند آتا ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، قرآن کے نفس کو گناہ چاہیے، عیاشی چاہیے، آرام چاہیے۔ تو پہلے تو اس کے نفس نے کہا کہ اس کو بولو بھائی مجھے صبح درس پہ بھی جانا ہے، تھوڑا پاؤں اپنا ہٹا۔ پھر اس کے ضمیر کی آواز آئی، ایمان کی آواز آئی، نہیں یہ میرے مولا حسین کا زوار ہے، اگر میں اس کے پاؤں ہٹاؤں گا ایک تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، پھر یہ شرم کے مارے پاؤں سیدھے بھی نہیں کر سکے گا۔ آدھی رات گزر گئی ہے، آدھی رات گزر جائے گی، میں تکلیف میں رہوں مگر زوار حسین آرام سے رہے۔ صبح درس ہو گیا، استاد نے کھڑے ہو کر استقبال کی، حیران ہو گیا، کہا بتا کل تو نے کون سا اچھا کام کیا؟ کہ کوئی خاص نہیں، لیکن سوچ کے بتا۔ کہاں کچھ سوار آئے تھے، میں نے ان کو جگہ دی، پھر آدھی رات ان کے پاؤں میرے منہ میں لگے، مگر میں نے انہیں اٹھایا نہیں کہ میرے مولا حسین کا زوار ہے، میں تکلیف میں رہوں مگر یہ آرام سے۔ استاد آگے بڑھا، اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹے رات میں نے خواب دیکھا، قیامت کا میدان دیکھا، دیکھا تیرے چہرے سے نور نکل رہا۔ خود تکلیف میں رہ کر اگر ایک مومن کو آرام دیتے ہیں تو قیامت کے دن شکل نورانی ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے خدمت مخلوق خدا کے مواقع یہاں پر بہت زیادہ، ڈھونڈے ایسے کام۔ دیکھیے امام بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، امام بارگاہ کس کا گھر ہے؟ مولا حسین کا گھر۔ کبھی مدرسے میں بھی جایا کرے، مدرسہ کس کا گھر ہے؟ امام زمانہ کا گھر ہے۔ جب جائیں گے تو خدمت کا موقع ملے گا۔ اب مولانا کے مدرس میں ایک مہمان آیا تو کمبل نہیں تھا، وہ بیچارہ مریض ہو گیا، اب ایک حال کمبل کو دیجیے۔ مسجد نور ایمان کراچی میں ہو، مرزا یوسف صاحب ہمارے ٹرسٹی ہیں، مدرسہ ہے ہمارے جامعہ ہوتا ہے، اعلان کیا وہ اتنے سارے کمبل آ گئے کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جایا کریں، مدرسے کی ضرورت دیکھیں، خدمت کریں۔ سب سے زیادہ پیسہ دینا کس کو ثواب ہے؟ پوری حدیث ہے، فرمایا جب مانگے نا کوئی مانگ رہا ہے، شرابی کو نہیں، باقی محتاج میں ہٹا کٹا ہے کہ ہٹا کٹا کو میں نہیں دوں گا، نہیں اس کو بھی دے دوں، امام نے خود دیا تو بولا یہ تو ہٹا کٹا ہے، فراڈی ہے۔ امام نے زبردست جملہ کہا، بولا یہ فراڈی ہے، کما سکتا ہے، اس کو آپ نے کیوں دیا؟ امام نے کہا دیکھو جب سوالی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس نے اپنی عزت میرے سامنے رکھی، جو میں دے رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اپنی آبرو عزت میرے سامنے رکھی اور کہا ڈرا کرو، ہمیشہ ڈرا کرو کہ اگر تم نے کسی سوالی کو رد کر دیا کہیں خدا تمہیں رد نہ کر دے۔ تم خود کتنے فراڈی ہو، ہم کتنے کو لگا رہے ہیں، کم دیا کرو، بہت کم دیا کرو، مگر سوالی کو واپس نہ کیا کرو، کچھ نہ کچھ دیا کرو، لیکن اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہے اس کو زیادہ دیا کرو۔ اب کچھ لوگ غفلت کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں مگر اپنے والدین کی خبر نہیں لیتے۔ والدین کا زیادہ حق ہے، فرمایا والدین کو مانگنے سے پہلے دو، فقیر کو دینے سے زیادہ ثواب ہے ماں باپ کو دینے۔ کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جو ان کی ضرورت پہلے دے، یہ پورے درجات ہیں حدیث کے۔ مگر سب سے زیادہ دینا پیسہ کس کو ثواب ہے؟ جو علم اہل بیت حاصل کر رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ وہ جب علم حاصل کرے گا لاکھوں کو ہدایت دے گا۔ بس ذکی
یہ نائجیریا کے عالم کا دیکھ لیں، اب بیچارے جیل میں ہیں، 6 بیٹے شہید ہیں، مگر اس نے جو کام کیے دنیا میں بے مثال ہے۔ 2 کروڑ لوگوں کو عاشق اہل بیت بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بھی ایسا عالم نکل جائے تو پورے ملکوں میں انقلاب آتا ہے۔ امام زمانہ کی فوج بنتی ہے۔ تو سب سے زیادہ پیسہ کہاں دینا ثواب ہے؟ مدرسے میں۔ مدرسے میں جایا کریں، دیکھیں وہاں کی ضرورت کیا ہے۔ امام زمانہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے دیکھو تو انسان کیسے کہتے ہیں؟ انسان حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان، ایک کتا حیوان ہے، ایک دوسرا کتا زخمی ہے، وہ دیکھے گا چلا جائے گا۔ ایک گدھا ہے، دوسرا گدھا مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ دیکھ کے چلا جائے گا۔ حیوان اسے کہتے ہیں جو کسی کے کام نہ آئے، وہ حیوان۔ تو ہمارے گھر میں پیسے ہیں، ہمارے پاس روٹی ہے، ہم سایہ بھوکا مر رہا ہے، پتہ بھی ہے، اگر ہم اس کی مدد نہ کریں قیامت کے دن ہم حیوان کی شکل میں آئیں، چاہے ہم جتنی عبادتیں بھی کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خمس دے دیا، زکات دے دیا، اب ہم پر واجب تھوڑی ہو، مرے تو مرے، ہمارا کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ قرآن میں آیت ہے حق کے معلوم، خمس دے دیا، زکات دے دی، حق کے معلوم یعنی معلوم ہو گیا یہ بھوک سے مر رہا ہے، اسے دینا واجب ہے، اور آپ دے سکتے ہیں نا۔ خدا فرماتا ہے کوئی کتنی عبادتیں کر لے، یہ نہ سمجھے میں عبادتوں کے بل پر پل صراط گزر جاؤں گا۔ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے دل میں رحم ہے، رحم۔ سب سے زیادہ قرآن میں یہ آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم نہیں تو حیوان ہے۔ تو انسان وہ ہے جو کسی کے کام آئے، بلکہ درخت، علماء کہتے ہیں درخت بھی جو ہے نا اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ کتنے ہزار لوگ آکسیجن جو لیتے ہیں وہ درخت سے لیتے ہیں۔ تو اگر 24 گھنٹے گزر گئے آپ کسی انسان کے کام نہ آئے تو آپ انسان نہیں، مسلمان اونچی بات ہے، وہ تو بلند بات ہے، مومن اس سے بھی اونچا ہے، پہلے انسان تو بنو۔ تم تو درخت سے بھی گئے گزرے ہو۔ درخت اپنے وجود سے ہزاروں کو آکسیجن دیتا ہے۔ ارے پیٹ پالنا تو کتا بھی پال لیتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ ہم نے پیٹ پال لیا اپنے بچوں کا، کچھ حیوان اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال لیا۔ چڑیا دیکھتے ہیں کہ گرمی میں دانا کے لیے، یہ کمال نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو کسی دوسرے کے کام آئے۔ اگر 24 گھنٹے میں ہم کسی کے کام نہیں آئے تو ہم انسان کا، ہم حیوان سے بھی بدتر، درخت سے بھی گئے گزرے ہیں۔ درخت بھی اپنے وجود سے ہزاروں کو آکسیجن دیتا ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں دیکھو 24 گھنٹے گزر گئے، آج ہم کسی کے کام نہ آئے تو مت سو، ورنہ حیوان بن کے سو جاؤ گے۔ کوئی کام کرو۔ اگر انسان کوئی بھوکا نہیں ہے تو بلی کو کچھ کھانا کھلا دو، حیوان کو کھانا کھلا دو۔ اگر حیوان بھی نہیں تو کوئی درخت کو پانی دے دو، تمہارے وجود سے فیض تو ملے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ حیوانوں پہ بھی رحم کرنے کا فائدہ ہے۔ علامہ مجلسی جس نے 100 جلد بحار الانوار لکھا، شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا علامہ خبر میں کون سا عمل کام آیا؟ شاگرد سوچ رہا تھا کہیں گے وہ جو 100 کتاب میں نے لکھی، 100 کتاب لکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ استاد نے کیا کہا؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ بلی کے بچوں پہ رحم کرنے نے میری قبر کو بہشت بنا دیا۔ اللہ رحم، بلی کے بچوں پہ۔ تو وہ کیا ہوا کہ سرد رات تھی، بہت سرد رات تھی، برف پڑ رہی تھی، میرے پاس موٹا ابا تھا، میں نماز فجر پڑھانے جا رہا تھا، میں نے دیکھا بلی کے بچے ہیں چھوٹے، تھر تھر کانپ رہے ہیں سردی سے۔ میں نے کہا علامہ مجلسی تیرے پاس تو اتنی موٹی ابا ہے، یہ بیچارے بچے بلی کے بے زبان مر جائیں گے۔ مجھے بھی سردی لگ رہی تھی، میں نے ابا اٹھا، سردی سے میں بھی کانپنے لگا، میں نے بلی کے بچوں کو اس میں لپیٹا اور لپیٹ کر
ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، کہا بیٹے اس عمل نے میری اتنی مدد کی، برزت کی، جتنی مشکلات آسان ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیز، لہذا اس ملک میں جو سب سے زیادہ اچھی عبادت آپ کر سکتے ہیں وہ یہ غریبوں کی ہے. فقراء بہت ہیں، بہت ہیں. اور ان مدارس میں آپ جائیے، ماشاءاللہ کتنی خدمت کر سکتے ہیں. آئیے اب دیکھیے جو جماعت کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے 10 آدمی اگر جماعت میں مل جائے تو ثواب اتنا ہے کوئی بھی اسے گن نہیں سکتا. اسی طرح سے یتیموں کی مدد، غریبوں کی مدد آپ الگ کریں گے کتنی کر سکیں گے؟ مختصر جو آپ کی طاقت ہوگی. لیکن اگر ایک مومن انجمن بنائے، مل کے ایک پروگرام کریں تو 1000 گنا زیادہ مدد ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حیدرآباد جو انڈیا کا ہے، آج سے 20 سال پہلے اتنی شیعوں میں غربت ہو گئی تھی کہ شیعہ بچے بیچتے تھے. بیڑی والے بیڑی، وہ بیچارہ بیڑی بناتا تھا، 25 سال کے بچے بیچتے. چند مومنین اٹھے، چند مومنین اجتماعی، اور انہوں نے آئے، انگلینڈ میں آئے کہ بھائی اسپانسر کرو یتیموں کو. ماشاءاللہ ہر مجلس میں اعلان کرتے تھے 100-50 بچے. وہاں تو اسپانسر کی پہلے تبلیغ بہت کر رہے ہیں عیسائی، تو لوگوں کے دماغ میں ہاں میں بچہ کرتا ہوں، میں بچہ. تو ماشاءاللہ 15,000 بچے اسپانسر ہو گئے امام زمانہ مشن ٹرسٹ کے تحت. کتنے اسکول بن گئے، کتنے مشکل حل ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج بھی دیکھیے ملینز یتیم ہیں شیعہ، ملینز. اگر آپ اکیلے مدد کریں گے، ایک کی کریں گے، 2 کی کریں گے، لیکن مل کے اگر آپ کریں گے تو ہزاروں کی کریں گے. وہ سوچیں گے 1000 طریقے نظر آئیں گے. میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ الحمدللہ ایک بہترین اقتصادی اکنامیکلی پروگرام رہبر معظم کی طرف سے بنایا گیا ہے. یہ خصوصی ہے، اعلان نہیں ہوا ہے، خاصیوں کے لیے، کہ دنیا میں کوئی شیعہ غریب نہ رہے. اور اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مومنین اپنے نام سے بزنس بھی کر سکتے ہیں، پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں. تو ایران میں 11 ملکوں میں نہیں، آپ مشہد اور قوم میں. اور دوسرا جو اجتماعی فائدہ ہے، اگر آپ کی انجمن ہے یہاں پر پاکستان میں، انڈیا میں، یہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. چند امام جمعہ وہاں کے ان کے ساتھ مل کے 1-2 گزشتہ سال سے شروع ہوا تھا کہ ایک مسجد مثلا یہاں کی، ایک انجمن یہاں کی، اور ایک مسجد مشہد. ہم دونوں میں سیغ اخوت پڑھتے ہیں. یہ سیغہ صرف ہمیں نکاح کے لیے ہم سمجھتے ہیں. سیغ اخوت رسول خدا کی سنت تھی. یوم غدیر 2 بھائیوں کو ملایا جن کا مزاج تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. سیغ اخوت یعنی بھائی. تو 2 مسجدوں میں سیغہ ہم نے کرایا. ایک بیلجیم کی مسجد تھی، ایک مشہد کی تھی، ایک طرح ایک آسٹریلیا وغیرہ. سیغ اخوت کا فائدہ کیا ہے؟ مثلا آپ ایک انجمن بنا لیتے ایک مسجد کے ساتھ، وہاں کی انجمن سے آپ کا سیغ اخوت ہو جائے گا، یعنی 2 مومنین جڑ جائیں گے. یہاں 500 ممبر ہیں، 500 وہاں ہوں گے. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ جب سیغ اخوت میں آپ جڑ گئے، آپ کی انجمن جڑ گئی یا مسجد جڑ گئی، تو وہ لوگ جائیں گے گورنمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے یہ مڈغاسکر کے مومنین ہیں، ہم ان کو لے کے آ رہے انویسٹمنٹ کے لیے، تو ہمیں زمین مفت میں دو. انویسٹر ہم لا رہے کیونکہ مسجد جائے گی، ایک پورا گروپ جائے گا، تو زمین انہیں فری میں ہو جائے گی. اور وہ گھر جو $1.5 کا ہے، 150,000 کا ہے، لیکن جب مسجد کے تھرو آپ جائیں گے تو وہ گھر آپ کو $40,000 میں مل جائے گا. یعنی ہر مومن کو 1,10,000 کا فائدہ ہوگا. یہ تو پرسنل. اور وہاں اسکول، امام بارگاہ، مسجد کو فری میں زمین مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ پورے دنیا کے شیعوں کے لیے جو کیپیٹل بنایا جا رہا ہے وہ مشہد مقدس بنایا جا رہا ہے. یہ آئندہ سال پوری دنیا کی شیعوں کے لیے کیپیٹل. اور ایک فری پورٹ بنایا جا رہا ہے. 3 لاکھ ایکڑ میں زمین اس کے لیے ریزرو ہو گئی ہے کہ بغیر ویزے کے دنیا کا ہر دنیا کے شیعہ وہاں آ سکتا ہے، بغیر ویزے کے. ایئرپورٹ بن رہا ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے بغیر ٹیکس کے بہت بڑا ایریا بن رہا ہے. یہ پورے دنیا کی شیعوں کا کیپیٹل ہوگا.
تو انشاءاللہ اگر یہ اجتماعی فکر لے کر آپ چلیں گے تو یقیناً یہ یتیموں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یقیناً یہ غربت دور ہو جائے گی، ورنہ 2 ملین اس وقت یتیم ہیں۔ یہ بیچارے جو شہید ہو رہے ہیں لوگ شام میں، عراق میں، یمن، ہم کہاں مدد کر سکتے ہیں؟ پروگرام یہ کہ کم سے کم 50,000 مومن آئے اور وہ مشہد میں رہے۔ اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ رہبر کا جو حکم ہے کہ جس مثلا شیعہ کے اگر وہاں پراپرٹی 1 ملین تو آپ آئے اس کو دو، یہ شیعوں کے ساتھ بزنس کرو، تو انشاءاللہ جب یہ شیعوں کو بزنس ملا شیعہ فقیر نہیں رہیں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں اور ہم 5 بندے یہاں مقرر کرتے جائیں گے، یہ کام کریں گے، پوری انفارمیشن آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ پوری دنیا میں شیعت سے غربت ختم ہو جائے، فقر ختم ہو جائے، اور ہمارا جو مرکز ہو شیعوں کا وہ انشاءاللہ مشہد مقدس اور قوم مسلمان پر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کل انشاءاللہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، معلوم واپسی ہے انشاءاللہ، تو نیکسٹ شب جمعہ تھرسڈے نائٹ انشاءاللہ بڑی مسجد میں دعا ہوگی انشاءاللہ، تفصیل سے مسائل بھی پڑھیں گے۔ گزشتہ شب جمعہ بھی مختصر مسائل دیر ہو گئی، آج بھی دیر ہو گئی، مختصر مسائل پڑھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن آئندہ شب جمعہ پوری تفصیل سے مسائل۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا دنیا بھر کی شیعوں کو متحد کر دے، پوری دنیا کی شیعوں کو طاقتور کر دے، ہم سب شیعان حیدر کرار کو اس قابل بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم زمین کو آمادہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بالصلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب مل کے یا اللہ مجیب دعوت المبتلین، کیا ترجمہ ہے؟ اے مضطرب پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، خزاں در سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ مضطر پریشان کون تھی؟ جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پہ امان ہو،
اس زینب سے بڑھ کے پریشان کون ہوگا؟ اے خدا تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، میرے اللہ، آج حسین کی مجلس سے ہم گناہگاروں کی فریادیں سن لے میرے اللہ۔ ہماری پہلی فریاد یہ ہے میرے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہم امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہیں، محروم۔ امام زمانہ فرماتے ہیں شیعہ میں تم سے دور نہیں، انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں، شب جمعہ کربلا آتے ہیں، حج کے زمانے میں حج پہ آتے ہیں، شب عاشوراء روز عاشور ان مجلسوں میں آتے ہیں، مگر مولا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ مولا خود فرماتے ہیں شیعہ میں تم سے دور نہیں مگر تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، تمہارے گناہوں نے۔ اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جنہوں نے مجھے اندھا کر دیا، میں سبھی کو دیکھ رہا ہوں مگر یوسف زہرا امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہوں۔ اے خدا بخش دے ان سارے گناہوں کو، سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بخش دے آج ہم سب کے گناہ، خدا واسطہ تجھے اس 4 برس کی بچی کا معصومہ سکینہ کا واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ سنیے درد بھری روایت، ایک شام کا مومن شام کے زندان سے گزرا، سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا، مومن کا دل نرم ہوتا ہے، یہ روتا ہوا گھر آیا، بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک یتیم بچی دیکھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا تو ہر چاند کی پہلی رات
مولا حسین کا صدقہ دیتی ہو، آج چاند کی پہلی رات ہے، وہ صدقے کا کھانا مجھے دے دو، میں اس یتیم بچی کو چاک کھلاؤں۔ سادات پہ ایسا وقت آ گیا، لوگ صدقے کا کھانا دے رہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی پہلے تو کھانا کھا لے، پھر جا کے اس یتیم کو کھلانا۔ یہ رو کے کہتا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، میں نے تجھے نہیں بتایا وہ کتنی مظلوم بچی ہے، وہ کسی ظالم نے اس زور سے تماچے مارے ہیں، چہرے پہ کالے اور نیلے نشان، کسی ظالم نے کانوں سے ایسے زیور اتارے ہیں، اس کے کان بھی زخمی ہے، اس کا کوئی بابا مارا گیا ہے، کبھی بابا کو روتی ہے، اس کا 6 مہینے کا بھائی بھی مارا گیا ہے، کبھی اس پہ بہن کرتی ہے، اس کا کوئی 18 سال کا جوان بھائی بھی مارا گیا ہے، کبھی اس پہ روتی ہے، اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے، اور کبھی بہن کرتی ہوگی چچا جان اب پانی نہیں مانگوں گی، ایک بار آ جاؤ میرے زخمی رخسار دیکھ جاؤ۔ مومنہ بھی رونے لگی، کہنے لگی میں بھی کھانا نہیں کھاتی ہوں، مولا حسین کا فرمان ہے مظلوموں کی مدد میں دیر نہ کرنا، یہ بڑی مظلومہ بچی۔ دونوں زندان کے دروازے پہ آ گئے، یہ مومنہ کھانا لے کر زندان میں گئی، بیوی زینب کے سامنے کھانا رکھا، بیوی یہ کھانا کھا لے، اپنے یتیم بچوں کو کھلا لے۔ بیوی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ کہا یہ صدقے کا ہے۔ بیوی زینب نے فرمایا وہ صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ کہنے لگی بیوی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ نبی کے نواز ہے، میرے مولا علی زہرا کے لال میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام سنا جتنے یتیم بچے کونوں میں بیٹھے تھے سب رو کے کہنے لگے یا حسین، آپ بھی فریاد کریں یا حسین، چاروں طرف سے رونے کی صدا آیا، اب بھی یہ مومنہ نہیں سمجھی۔ بیوی زینب نے پوچھا ہے مومنہ تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہے؟ کہنے لگی قیدی بیوی پہلے ہم کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے دیے تھے، مگر میری ماں کو تمنا تھی اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے۔ میری ماں یہ تمنا لے کر خدمت ثانیہ زہرا زینب بیوی زینب کی خدمت میں گئی،
اے بیوی دوار سے چادر تطہیر ہے، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے ایک بیٹی بھی دے۔ اے قیدی بیوی پھر میں پیدا ہو گئی، اب یہ فخر سے کہنے لگی اے قیدی بیوی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں، میں زینب کی دعا کا ثمر ہوں۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد میں بیمار ہو گئی، میری ماں مجھے لے کر بی بی زینب کی خدمت میں پہنچی، بی بی بچی تو پیدا ہو گئی مگر بیمار رہتی ہے۔ تب ہماری آقا زادی نے، ہماری مرشد زادی نے، نبی کی نواسی نے میری ماں کو حکم دیا ہر چاند کی پہلی رات میرے حسین کا صدقہ دیا کرو، تمہاری بچی بیمار نہیں رہے گی، جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، زینب سن بھی رہی تھی اور داروں کا دار رو بھی رہی تھی۔ جب یہ کہانی ختم ہوئی زینب نے فرمایا اے مومنہ اب صدقہ دینا بند کر دے، وہ صدقے کے دن گزر گئے، وہ صدقے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ ایک مرتبہ جلال میں آئی، قیدی بیوی کھانا نہیں کھاتی ہو مت کھا، میرے مولا حسین کو بد دعا نہ دے، اللہ میرے حسین کو علی اکبر کے ساتھ آباد رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس علمدار کے ساتھ آباد رکھے۔ عجب نہیں عباس کا نام سنا، 4 برس کی بچی وہ تڑپ کے اٹھی، کہاں ہے میرے چچا، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ یہ مومنہ پریشان ہو گئی، سکینہ کو دیکھنے لگی، پھر زینب کو دیکھنے لگی، کہنے لگی بی بی یہ بچی کون ہے، اس کا عباس سے کیا رشتہ ہے؟ زینب نے فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے، عباس کی بھتیجی ہے۔ فرمایا یہ بچی اور جس کے منہ پہ ٹماٹروں کے نشان ہے، اور جس کا گردہ جلا ہوا ہے، اور جس کے کان زخمی ہے، اگر یہ حسین کی بیٹی ہے، او قیدی بیوی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ آہستہ آہستہ سے زینب کی آواز آئی، انا زینب بنت علی، او مومنہ گدھوں میں گر گئی، او بی بی جس کے 18 بھائی ہاتھ میں حسین